پاک روح کے لیے زوردار تالیاں. آئیے میرے ساتھ خدا کے پاک کلام میں سے امثال کی کتاب اس کا 9واں باب اور 11ویں آیت مقدسہ کا ہم مطالعہ کریں گے. کے پاک کلام میں کچھ یوں مرکوم ہے کیونکہ اور سادہ سی یہاں پہ آیت ہم نے مطالعہ کی تو آیت مقدسہ میں ہم نے ابھی پڑھا کریں لکھا ہے کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے. تو کون کون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے ایام جو ہیں وہ زیادہ ہوں, اس کی زندگی کے سال جو ہیں وہ بڑھ جائیں؟ کون کون ہے جو یہ چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. تو آج صرف 2 اصول ہیں جو بالکل شارٹ ٹائم میں جو ہے وہ سکھانے کو ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے, ورنہ یہ بہت بڑی ڈاکٹرین ہے, اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں 2 گھنٹے کی. لیکن 2 اصول صرف 5 سے 7 منٹ لوں گا, لیکن اس کے دوران برائے مہربانی آپ کی توجہ چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بڑی ہو, لمبی عمر ہم پائیں. ابھی بھی ہم نے جب دعا کی بچوں کے لیے بھی تو یہی دعا کر رہے تھے کہ اے خدا تو ان بچوں کو صحت, تندرستی اور لمبی عمر عطا. تو عزیزو آج 2 چیزیں ہیں. پہلی بات جو ہے وہ ماں باپ کے لیے, والدین کے لیے, کیونکہ ہر والدین یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو اولاد ہے وہ صحت مند ہو اور لمبی عمر پائے. لیکن اس پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ کیسے وہ لمبی عمر پائیں گے. کیا زندگی کے سال بڑھ جانے سے ہم خوش ہو جائیں گے, یا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو عمر پائیں, جیسے ابھی دعا میں بھی ہم نے سب نے غور کیا ہوگا کہ جس طرح خون اور گوشت میں بڑھے وہ خدا کے پاک کلام میں بھی بڑھے. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے امثال ہی کی کتاب میں کہ تو بچے کی اس راہ پر کیا کر جی تربیت کر جس پہ اس نے بڑے ہو کر. اگر being a parents والدین ہوتے ہوئے میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی عمر بڑھے تو ہمیں ان کی تربیت کرنی ہوگی. اور تربیت ہم نے کہاں سے کرنی ہے؟ خدا کے پاک کلام میں سے. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اور دیکھیں تو ہم یہ بڑی آسانی سے جان سکتے ہیں کہ لمبی عمر دینے والا کون ہے. لمبی عمر دینے والا خدا ہے. اور اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو یقیناً خدا ہم سے اور ہماری اولاد سے خوش ہوگا. متی کی انجیل میں نئے احکامہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح نے ایک تمثیل بیان کی. آپ سب کو یاد ہوگا, چٹان پہ بنیاد رکھی گھر کی اور دوسرے نے ریت پہ. تو یہ اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا کیونکہ سب کو پتا ہے. والدین کے لیے یہ بات ہے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے اپنے بچوں کو تربیت کرنا ہے. بچوں کی تربیت اس راہ پہ کرنی ہے جس پہ بڑے ہو کے اس نے چلنا ہے. اور اس بات سے ذرا غور کریں, یہ ظاہر ہوتا ہے, یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو ذمہ داری ہے یا جو ڈیسیژن میکر ہے وہ والدین ہیں. والدین نے ایک فیصلہ لینا ہے کہ بچے کس راہ پر چلیں, کیونکہ کلام کیا کہہ رہا ہے کہ جس پر اس نے جانا ہے یا چلنا ہے. اور وہ مجھے نہیں پتا وہ بچہ چھوٹا ہے, لیکن یہ اختیار جو ہے خدا نے والدین کو دیا. اور والدین سے یہ خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ چٹان پہ بنیاد رکھی جائے, تاکہ جب چٹان پہ ہوگی تو یقیناً بچوں کی عمر جو ہے وہ بڑھے گی. اور خالی عمر کے سال نہیں بلکہ وہ روحانی طور پہ بھی بڑھیں گے, کیونکہ ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ روحانی طور پہ بھی بڑھیں, نہ کہ جسمانی طور پہ یا دنیا کی عیش و عشرت میں یا دولت میں یا روپے پیسے میں یا خون اور گوشت میں, بلکہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے خدا کے کام میں, خدا کے نام میں بڑھیں. یہ تو تھی والدین کے لیے. اب بچوں کی باری ہے. بچوں, آپ سب جو بچے بیٹھے ہیں آپ سب کے لیے یہ خاص آج کی جو ہے نصیحت ہے
جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. کیا آپ سب بچے چاہتے ہیں کہ آپ کی لمبی عمر ہو اور صحت مند ہو آپ بچے سارے؟ جواب دے سکتے ہیں آپ؟ ویری گڈ. اگر آپ سب لوگ یہ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ نے اپنے والدین کے فرما بردار رہنا ہے. کس کے؟ والدین کے فرما بردار رہنا ہے. اور جب بچے اپنے والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں تو ان کے جو والدین ہوتے ہیں بیسیکلی وہ ان کو کبھی بھی غلط راہ نہیں دکھاتے. تو والدین کی آپ فرما برداری کریں گے تو آپ خدا کے پاس آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، آپ نے اپنے والدین کی بات ماننی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کے کلام کے مطابق، کیونکہ یہ جو ورس ہے اگر اس کی بیک گراؤنڈ پہ جائیں تو یہ خدا ہم سے جو ہے وہ بات کر رہا ہے کہ میری بدولت. کس کی بدولت؟ خدا کی بدولت. کیونکہ اور تو کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ہماری زندگی کو لمبا کر دے، وہ ہماری زندگی کے سال بڑھا دے، بلکہ یہ جو اختیار ہے یہ صرف اور صرف خدا کے پاس ہے، کیونکہ اسی نے ہمیں تخلیق کیا. تو یہ بچوں کے لیے بڑی خاص بات ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے فرما بردار رہنا. آج کی جو ہم سالگرہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کا جو سال ہے وہ نیا سال آ جا رہا ہے، تو یہ آپ کے والدین نے جو ساری ایفرٹس کی، سارا سال آپ کو سنبھالا، آپ کو انہوں نے کھانے کو دیا، پہننے کو دیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بیٹے یہ آپ کے والدین کی وساطت سے ہیں اور خدا کے رحم اور کرم کی وجہ سے. تو آج کا کلام بچوں کے لیے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کو بڑھانا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے سال بڑھ جائیں اور صحت تندرستی ہو اور روحانی طور پہ آپ بڑھیں، تو آج کی نصیحت یہ ہے کہ آپ سب نے اپنے والدین کے فرما بردار ہونا ہے، اور جو بات وہ بائبل مقدس میں سے آپ کو سکھاتے ہیں آپ نے اس پہ ہمیشہ کیا کرنا ہے بچوں؟ عمل کرنا ہے. پریز دی لارڈ. تو عزیز پیارے بہنوں اور بھائیوں، بات تو اس میں بہت سی باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن آج کا جو میسج ہے وہ والدین اور بچوں کے لیے یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں پہ دھیان کرنا ہے، کیونکہ یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ والدین پہ ہے. اور یاد رکھیں کہ اگر ہماری اولاد جو ہے وہ کسی غلط ٹریک پہ جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں پہ والدین کی اس میں کمی رہ جاتی ہے. اس لیے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کرنی ہے. ہم نے چٹان پہ بنیاد ڈالنی ہے تاکہ اگر کوئی طوفان بھی اس کی زندگی میں آتا ہے، اگر اس کی زندگی میں کوئی ٹیمپٹیشن آتی ہے، اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. عزیزو، آئیے ابھی ہم اپنی آنکھوں کو